میرے پیارے دوستوں، آپ کے یوٹیوب چینل الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان میں تازہ ترین واقعہ جو مظفر نگر میں پیش آیا ہے کہ جس میں ایک ٹیچر عورت نے اپنے مسلم طالب علم کو تمام طلبہ سے پٹوایا ہے، اس کے چہرے پر مروایا ہے، عربی اخبارات نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے عربی سے اردو، اس کے ذریعے ہم لغات، کلمات، الفاظ، شاندار شاندار تعبیرات اور کچھ قواعد بھی سیکھیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تبھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اس لیے کہ یہ ویڈیو لمبی ہے لیکن بہت انشاءاللہ اس کے اندر کام کی باتیں آئیں گی، نئی نئی تعبیرات، رائج تعبیرات جو ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ان کو استعمال کر کر بتاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، نہیں تو آپ اس ویڈیو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، اس کا جو عنوان ڈالا ہے اخبار نے اس طرح ڈالا ہے: غضب فی الہند، معلمۃ ہندیۃ تأمر الطلاب بصفع زمیلہم المسلم۔ ترجمہ دیکھیے: بھارت میں غصہ، غضب فی الہند، بھارت میں غصہ۔ اس کا ہم ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں: بھارت میں غم و غصے کی لہر۔ جیسا کہ آپ نے اردو اس میں دیکھا ہوگا، اخبارات میں اسی طرح کی کچھ ہیڈنگ آتی ہے۔ معلمۃ ہندیۃ، ایک بھارتی ٹیچر، تأمر الطلاب، طلباء کو حکم دے رہی ہے، لفظی ترجمہ، بصفع زمیلہم المسلم، اپنے مسلمان شاگرد کو تماچے مارنے کا۔ جس چیز کا حکم دیں گے اس پر با داخل ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے بارے میں آپ کو اصول بتا چکا ہوں کہ اگرچہ وہ کام ماضی میں ہوا ہو پھر بھی اس کو مضارع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس نے حکم دیا ہے واقعہ ماضی کا ہے لیکن پھر بھی مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تأمرو۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ ہیڈنگ کے لیے یا تو مصدر کا انتخاب کیا جاتا ہے یا پھر فعل مضارع کا انتخاب کیا جاتا ہے عام طور پر۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، عبارت اچھی طرح سنیے: انتشر ویڈیو لمعلمة ہندیة في مدرسة خاصة بمنطقة اوتار برادیش الہندیة تأمر الطلاب بصفع تلميذ مسلم في الفصل يبلغ من العمر 7 سنوات لأنه أخطأ حسب قولها في جدول الضرب۔ دیکھیے اب کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو لغت بتاؤں گا۔ انتشرا ینتشر انتشارا، اس کے معنی آتے ہیں وائرل ہونا، کوئی چیز پھیل جانا۔ اب دیکھیے منطقۃ جمع مناطق، جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے علاقے کے، اس کے معنی ہے علاقہ، خطہ، ایریا جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اخطأ، اخطأ فلان فی کذا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں غلطی کرنا، کسی چیز میں غلطی کرنا۔ اب دیکھیے جدول الضرب، یہ اس کے انگلش میں معنی ہے ملٹی لیکیشن ٹیبل، ملٹی لیکیشن ٹیبل اس کے معنی ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے: بھارتی اتر پردیش کے ایک علاقے کے، بمنطقتی اوتار برادیش الہندیہ، بھارتی اتر پردیش کے ایک علاقے کے، فی مدرسۃ خاصہ، پرائیویٹ اسکول کی، لمعلمۃ ہندیۃ، اسکول کی ایک ہندوستانی ٹیچر کی، انتشرا ویڈیو، ٹیچر کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، تأمر الطلاب، جس میں وہ طلباء کو حکم دے رہی ہے، بصفع تلمیذ مسلمین، مسلمان شاگرد کو تماچے مارنے کا، فی الفصل، جو درسگاہ کا ہے، یبلغ من العمر 7 سنوات، کہ جس کی عمر 7 سال ہے، لأنہ اخطأ، اس لیے کہ اس نے غلطی کی ہے، حسب قولها، اس ٹیچر کے بیان کے مطابق، فی جدول الضرب، حساب کے نقشے میں۔ بھارتی اتر پردیش کے علاقے کے پرائیویٹ اسکول کی ایک ہندوستانی ٹیچر کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ درسگاہ کے ایک 7 سالہ طالب علم کو دیگر طلباء سے تماچا مارنے کا حکم دے رہی ہے، اس کے لأنه اخطأ حسب قولها فی جدول الضرب،
اس کے بیان کے مطابق، حسب قولیا اس کے بیان کے مطابق اس نے حساب کے نقشے میں غلطی کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ وظهرت المعلمة في الفيديو وهي تقول للطلبة اضربوه بقوة لا تضربوه بشكل خفيف، وذلك بينما كان يقف الطالب المسلم باكيا دون تحرك۔ اب دیکھیے، ظہر فلان فی الفیڈیو، ویڈیو میں فلاں یہ نظر آ رہا ہے، یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظہر فلان فی الفیڈیو بقوت، اس کے معنی آتے ہیں طاقت کے ساتھ، زور لگا کر۔ بشکل خفیف، اس کے معنی ہے آہستہ، نرم انداز میں۔ دون تحرک، بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی حرکت کے۔ وظهرت المعلمة في الفيديو وهي تقول للطلبة، ویڈیو میں ٹیچر طلباء سے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وهي تقول للطلبة، یہ حال بنے گا المعلمہ ذو الحال سے۔ کیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اضربوه بقوة، تم اس کو جان لگا کر مارو۔ لماذا تضربوه بشكل خفيف، آہستہ کیوں مار رہے ہو؟ وذلك بينما كان يقف الطالب المسلم باكيا دون تحرك، اور جب کہ، بینما کا ترجمہ ہوتا ہے جب کہ مسلم طالب علم بغیر کسی حرکت کے، دون تحرکین، روتے ہوئے کھڑا تھا۔ وبررت المعلمة الهندية بأنها قعيدة ولا تستطيع الحركة، لذلك أمرت الطلاب بضرب التلميذ المسلم الذي لم يحفظ دروسه منذ أشهر، لذلك تطلب عقابه بهذه الطريقة، مضيفة أن عم الطالب المسلم هو من طلب ذلك منها حتى يتعلم الطفل دروسه، وذلك حسب ما أفادت صحيفة إنديا تودي الناطقة باللغة الإنجليزية۔ برر یبرر تبریرا، اس کے معنی آتے ہیں وجہ جواز پیدا کرنا۔ مطلب آپ نے یا ہم نے کوئی کام کیا تو ہم اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت بیان کر دیں تو اس کو برر سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اور جس چیز کے سہارے لے کر ہم بیان کریں گے اس پر با داخل ہوگا۔ قعیدۃ، قعیدۃ اس کے معنی ہے اپاہج، اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ اپاہج۔ عقاب، اس کے معنی آتے ہیں سزا کے، سزا کے۔ الناطقۃ باللغۃ الانجلیزیہ، انگریزی زبان میں، انگریزی زبان کا ترجمان۔ الناطق بکذا کے معنی ہے کسی زبان کا ترجمان۔ وبررت المعلمۃ الہندیۃ بانہا قعیدۃ، بھارتی ٹیچر نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے اس فعل کا ترجمہ کیا ہے موقع محل کے اعتبار سے، پلہ جھاڑا ہے، بانہا قعیدۃ، کہ وہ اپاہج ہے، ولا تستطيع الحرکۃ، وہ حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ لذالک، یہی وجہ ہے، امرت الطلاب بضرب التلمیذ المسلم الذي لم يحفظ دروسه، یہی وجہ ہے کہ اس نے کئی ماہ سے اپنے اسباق یاد نہ کرنے والے مسلم طالب علم کو مارنے کا طلباء کو حکم دیا تھا۔ لذالک تطلب عقابہ بہذہ الطریقہ، اس وجہ سے اس نے اس طریقے سے اس کو سزا دینا چاہی۔ مضیفتاً، اس کا یہ بھی کہنا ہے، ان عم الطالب المسلمی، کہ مسلم طالب علم کے چچا نے، ہوا من طلب ذلك منہا، کہ چچا نے ہی اس کا اس سے مطالبہ کیا تھا، حتی یتعلم الطفل دروسہ، تاکہ طالب علم اپنا سبق یاد کر لے۔ وذلك حسب ما افادت صحیفۃ انڈیا توادی الناطقۃ باللغۃ الانجلیزیہ، اور یہ اطلاع انگریزی اخبار انڈیا ٹی وی نے دی ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ وتعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات بعد انتشار اللقطات التي أثارت غضبا كبيرا على الإنترنت، وألقى زعيم المعارضة راهول جاندي باللوم على حزب بھارتیہ جنتا الهندوسی القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس۔ تعہد فلان بکذا، اس کے معنی ہے کسی چیز کی ذمہ داری لینا، کسی چیز کا ٹھیکہ لینا، اس کے تعہد۔ اثار شیء غضبا، اس کے معنی ہے غصہ برپا کرنا۔
کہ کسی چیز کی وجہ سے غصہ برپا ہو گیا ہے. یہ بہت شاندار تعبیر ہے. اگر آپ اس تعبیر پر جملے بنانا چاہتے ہیں اور اس کا استعمال چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام کے ذریعے. القا فلان باللوم، القا فلان باللوم اس کے معنی ہیں، اس کے معنی آتے ہیں تنقید کرنا، کسی پر تنقید کرنا، ملامت کرنا. اب دیکھیے قطنا باب نصرہ سے ہے، قطنا یقطن فلان فی کذا، فی کذا اس کے معنی آتے ہیں بسنا، آباد ہونا. وتعہدت السلطان الہندیت، سلطات الہندیت بھارتی حکمرانوں نے ان کلپس کے وائرل ہونے کے بعد بعد انتشار اللقطات، لقطۃ جمع لقطات کلپس، ان کلپس کے وائرل ہونے کے بعد کاروائی کرنے کی ذمہ داری لی ہے. اتخذ فلان الاجراء، الاجراء اس کے معنی آتے ہیں کاروائی کرنا. التي اثارت غضبا کبیرا علی الانٹرنیٹ کہ جن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بڑا غصہ چھایا ہوا ہے. وَأَلْقَى زَعِيمُ الْمُعَارِضَةِ حزب مخالف کے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اپوزیشن پارٹی، اپوزیشن پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی نے، راہل گاندھی نے اکثریتی غیر مسلم آبادی ملک میں فی البلد الذی اس ملک میں الذی تقطنہ کہ جس میں رہتے ہیں غالبیت من الہندوز ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی، اکثریت. دیکھیے حضرات تقطنہ یہ جو استعمال ہوا ہے اخبار میں، یہ بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے. حالانکہ میں نے لغت میں دیکھا ہے تو اس میں مجھے دو صلے ملے ہیں، ایک تو فی قضا اور ایک بے قضا، لیکن یہاں پر صلے کے ساتھ کیوں انہوں نے استعمال نہیں کیا مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی تحقیق ہو تو براہ کرم آپ مجھ کو آگاہ کیجیے. فی اثارت التعصب الدینی مذہبی تعصب کو بڑھاوا دینے میں، مودی پر یعنی بھارتی جنتا پارٹی پر کہ جس کی سربراہی مودی کر رہے ہیں، راہل گاندھی نے اس پر تنقید کی ہے. بھارتی حکمرانوں نے ان کلپس کے وائرل ہونے کے بعد کارروائی کرنے کی ذمہ داری لی ہے جن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بڑا غصہ چھایا ہوا ہے. حزب مخالف کے سربراہ راہل گاندھی نے اکثریتی غیر مسلم آبادی ملک میں مودی کی سربراہی میں چلنے والی بی جے پی پارٹی پر دینی تعصب کو بڑھاوا دینے کے سلسلے میں تنقید کی ہے. آئیے اب آگے پڑھتے ہیں. وردًا على مزاعم التمييز الديني قالت المعلمة قريتنا بها أناس من ديانات مختلفة ونحن نعيش في وئام ليس لدي أي شيء ضد الطفل. ردًا على مزاعم كذا کسی کے دعووں، کسی چیز کے جواب میں، کسی چیز کے جواب میں ردًا علی کذا. التمییز الدینی اس کے معنی آتے ہیں مذہبی امتیاز، مذہبی امتیاز. وئام اس کے معنی آتے ہیں میل جول، ہم آہنگی کے، پیار اور محبت میں. ضد فلان اس کے معنی آتے ہیں کسی کے خلاف. وردًا علی مزاعم التمییز الدینی مذہبی امتیاز کے دعووں پر جواب دیتے ہوئے ٹیچر کا، قالت المعلمۃ ٹیچر نے کہا ہے قریتنا بہا اناس من دیانات مختلفہ کہ ہمارے گاؤں میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. وَنَحْنُ نَعِيشُ فِي بِآمٍ اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں. لَيْسَ لَدَيَّ أَيُّ شَيْءٍ ضد الطفل میرے دل میں بچے کے خلاف کوئی برائی کی نیت نہیں ہے. آئیے اب آخری پیراگراف پڑھتے ہیں. وعقد والد الطالب المسلم اتفاقا مع إدارة المدرسة يقضي بموجبه أن يسحب ابنه من المدرسة وإعادة رسومه الدراسية مقابل ألا يقدم والد التلميذ شكوى لدى الشرطة ضد المدرسة وذلك حسب ما صرح والد الطفل لصحيفة هندية توادي. اب عقد یعقد اتفاق قضا اس کے معنی آتے ہیں معاہدہ کرنا، کسی سے ایگریمنٹ کرنا. اب آگے دیکھیے شیء یقضی بموجبہ کسی چیز کی روح سے، یہ بہت شاندار تعبیر ہے. میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. بھارتی آئین کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے. الدستور الہندی یقضی بموجبہ ان كل مواطن
यतहर्ररु फी दीनिही, यतहर्ररु फी दीनिही। कुरान के नुक्ते नजर से शराब पीना हराम है। अल कुरान यक़ज़ी बिमूजबिही अन्न शुर्बल खम्री हरामुन। अगर आपको फिर भी ताबीर में कोई कंफ्यूज है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और रसूम दिरासिया, इसके माना आते हैं तालीमी फीस, तालीमी फीस। युक़द्दिमु फुलान शकवा लिदश्शुरता, इसके माना आते हैं केस करना, पुलिस के पास जाकर शिकायत करना। युक़द्दिमु फुलान शकवा लिदश्शुरता। न्यूज पेपर इंडिया टीवी से बच्चे की वालिद की वजाहत के मुताबिक, वज़ालिका हस्ब मा, मुताबिक, शर्रहा वजाहत की है, वालिद तिफली, बच्चे के वालिद ने, सहीफती इंडिया तुवादी, इंडिया टीवी अखबार से, न्यूज पेपर से क्या वजाहत की है। अक़दा वालिद तालिबिल मुस्लिमी इत्तिफाकन मा इदारतिल मदरसती, मुस्लिम तालिब इल्म के वालिद ने स्कूल इंतजामिया के साथ ये मुआहदा किया था, यक़ज़ी बिमूजबिही यस्हबा इब्नहु मिनल मदरसा, कि वो अपने बच्चे को मदरसे से ले जाएंगे, व इआदत रुसूमिही अद्दिरासिया, और उसकी स्कूल फीस भी वापस ले लेंगे, मुकाबिला, बदले में, अल्ला युक़द्दिमा वालिदु तिलमीज़ी शकवा लदश्शुरतती ज़िद्दल मदरसा, बदले में वो मदरसे के खिलाफ, ये स्कूल के खिलाफ पुलिस में केस नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इंशाअल्लाह पसंद आई होगी। अगर आप किसी और उन्वान पर, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी मदद करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।